السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامپڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامپڑا ٹی وی۔ آج میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور ہر طرف سازشیں ہی سازشیں نظر آ رہی ہیں، کانسپریسیز ہیں، اور سب سے پسا ہوا طبقہ عوام نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ پاور پالیٹکس اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کہیں پہ پاور کوریڈورز میں کسی کی ملاقات کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی کی ملاقات کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس سارے عمل میں ایک گروپ اور ایک فیملی ایسی بھی ہے جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ ہے شریف فیملی۔ انہوں نے بے شمار دولت پاکستان سے کمائی اور میں یہ لفظ غلط بول گیا ہوں۔ انہوں نے سب سے زیادہ دولت پاکستان سے لوٹی اور لوٹ کے باہر لے کے چلے گئے، اور آج تک اس دولت کا حساب نہیں دیا گیا کہ یہ پیسے، یہ دولت آپ نے کہاں سے لی۔ آخر کسی چیز کا کوئی تو حساب ہوگا۔ اس ملک کا غریب اگر روٹی چوری کر لے تو لوگ اس کو پکڑ کے اتنا مارتے ہیں کہ اسے بے حال کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جو پاکستان کی دولت بھی لوٹتے ہیں اور پاکستانیوں کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا۔ میں اپنے پہلے پروگراموں میں بھی کچھ مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نظام حکومت جو ہے یہ کرپشن کو اور کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس نظام میں غریب کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ غریب کو نہ تو جمہوریت کا علم ہے اور نہ اس سے جڑے ہوئے مفادات اور فوائد کا علم ہے۔ غریب یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہر 4-5 سال کے بعد یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ جو وہ ووٹ ڈال رہا ہے، وہ جسے ڈال رہا ہے اسے جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا، یہ اس کو علم نہیں ہے۔ اور فیصلے مختلف جگہوں پہ ہو جاتے ہیں۔ کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ بھی مختلف جگہوں پہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے کہ آپ دھاندلی کے لیے الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کریں۔ پھر وہ اپیل سالوں چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں چلے جائیں، پھر وہ اپیل ہے۔ اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور پھر آخر میں فیصلہ یہ آتا ہے کہ بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب چونکہ اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں اور نئے انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے اب سارے لوگ دوبارہ انتخابات میں چلے جائیں۔ یہ انصاف کا عالم ہے پاکستان میں۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب سلیمان تاثیر گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے شہباز شریف کی اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کیا۔ وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے سٹے آرڈر لے لیا، لیکن یہ کیسا قانون ہے کہ اس سٹے آرڈر کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں آیا؟ یہ کب کی بات ہے اور اب کون سا سال 2022 گزر رہا ہے؟
پاکستان میں انصاف کا لینا مشکل ہی نہیں، محال ہے۔ زندگیاں اور نسلیں گزر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ میں بات کر رہا تھا اسی شریف خاندان کی، جن کو سزائیں ہوئیں اور جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بینیفیشل اونر ہیں مریم نواز، ان کو بھی نیب کورٹ سے سزا ہوئی، اور اب 2 دن پہلے ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ اگر ہائی کورٹ نے اسے بری کیا ہے تو کم از کم جو پہلے فیصلہ ہوا تھا، جو نیب کورٹ سے فیصلہ ہوا تھا، اس کی غلطیاں اور اس کا گناہ اس جج کے ذمے لگایا جائے جس نے وہ فیصلہ دیا۔ چونکہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جج فیصلے غلط کرتا ہے، اور وہ محترم جج جو غلط فیصلے کرتا ہے اسے فیصلے کرنے کا اختیار ہی کیوں دیا گیا ہے؟ یہ پاکستان، اس کے ساتھ کھیلا نہ جائے، اس کے ساتھ یہ مذاق نہ کیا جائے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے مسلمانوں کی، جو پوری دنیا میں مذاق بن گئی ہے، اور لوگ گلیوں میں، محلوں میں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف، اس کی فیملی یا شریف فیملی آپ کہہ لیں، جس میں شہباز بھی آتا ہے، حمزہ بھی آتا ہے، اور لوگ بھی آتے ہیں، ان لوگوں کو معافیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اگر یہ کرپٹ ہیں تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور اگر یہ کرپٹ نہیں ہیں تو پھر ان کو پکڑا کیوں گیا؟ یہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ ملک نہیں چل سکتے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے، اس ملک کے عوام کا اعتماد اس نظام پہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہر جائز اور ناجائز طریقہ جو جاری و ساری ہے پاکستان میں، وہ عوام اسی پہ عمل کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے نظام انصاف کو مضبوط کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والی قوم ہیں۔ کیا ہم صرف یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں؟ اور کیا اسلام نے جو اصول و قوانین کتاب قرآن میں لکھے ہیں، کیا ان پہ عمل کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اس وقت ہی مسلمان ہوں گے جب قرآن پاک پہ عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ان معاشروں کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے، ان انصاف دینے والے اداروں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ خدارا پاکستان میں اسلامی جزا اور سزا کا نظام رائج کیا جائے، قاتل کو پھانسی دی جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان۔ بڑا سیدھا اسلام کا اصول ہے۔ ہر چیز کی ایک تعزیر موجود ہے، ہر چیز کی ایک سزا موجود ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔
لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے ادارے شاید اتنے مضبوط نہیں ہیں یا اس قابل نہیں ہیں جو پاکستان کے عوام کو 24 کروڑ عوام کو انصاف دے سکیں. یہ پاکستانی عوام ٹیکس تو دیتے ہیں اور اسی ٹیکس سے اداروں کو درجہ اول سے لے کے آخری سکیل تک تنخواہیں اور مراد جو ہے وہ ان عوام کے ٹیکسوں سے ملتی ہیں. لیکن عوام پیسے دیتے ہیں لیکن ان پیسوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. کیا پاکستان میں نے اپنے پڑوسی ملک ایران سے نہیں سیکھا؟ بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں. عوام جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی ٹھوکر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر ایران میں آندھی آئے، طوفان آئے، جنگ ہو، امن ہو، ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوئے ہیں. اور ہمارا الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ پاکستان کے فلاں علاقے میں سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے اس لیے پنجاب میں الیکشن نہیں کرائیں گے. بھائی جہاں سیلاب آیا ہوا ہے وہاں تو الیکشن ہو ہی نہیں رہے، آپ وہاں نہ کرائیں. لیکن جہاں پہ ہر چیز قابل عمل ہے وہاں پہ آپ انتخابات کروا دیں. لیکن انہوں نے کسی بھی مصلحت کے تحت انتخابات ملتوی کر دیے اور عوام کے مینڈیٹ کو یہ بات چرانے کے مترادف ہے. یعنی عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. عوام کو اپنی روٹی کمانے کی فکر ہے اور بڑے لوگ آ کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، شہباز شریف کی گورنمنٹ نے فوری طور پہ عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا. اگر قانون بنایا ہے تو انہوں نے اپنے لیے، اپنے کیس معاف کرنے کے لیے، کرپشن کو 50 کروڑ تک کی کرپشن کو نیب کے سکوپ سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا اور اس قانون کے تحت انہوں نے اپنے کیسز عدالتوں سے معاف کروا لیے. کیا اس چند مہینوں کے دور میں اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، عوام کی فلاح کے لیے بھی کوئی قانون سازی کی ہے؟ ہرگز نہیں کی. یہ لوگ جو عوام کی خواہشات کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ تمام لوگ، میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہتا، میں تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو انصاف کے خلاف کام کرتے ہیں اور جو لوگ عوام کی فلاح کے خلاف کام کرتے ہیں وہ قومی مجرم ہیں. سارے معاملات کا حل جنرل الیکشن ہے جو فوری کروائے جائیں اور عوام کو ان کا حق دیا جائے ووٹ کاسٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.